أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ سو وہی ہے وہ شخص جو یتیم کو دھکا دیتا ہے اور مسکین کے کھلانے پر نہیں ابھارتا. بس خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو دکھلاوا کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اس صورت کے اندر کفار اور منافقین کی چند صفات بیان کی گئی ہیں، اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ ابو جہل کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی مالدار بیمار ہو جاتا تو یہ اس کے پاس جاتا اور اس سے یوں کہا کرتا کہ اپنے یتیم کا مال میرے حوالے کر دے، میں تیرے یتیم کی پرورش صحیح سے کروں گا اور تیرے مال کو تیرے یتیم پر صحیح سے خرچ کروں گا. تو یہ شخص بیمار سے سارا مال لے لیا کرتا، اور جب یتیم اس کے پاس اپنا مال لینے کے لیے جاتا تو یہ دھکے دے دیا کرتا تھا، گھر سے نکال دیا کرتا تھا. ایک مرتبہ ایک شخص جو یتیم ہو گیا تھا اور اس کا مال ابو جہل نے لے لیا تھا، انتہائی پریشانی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سارا ماجرا سنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس آئے اور اس کو سمجھایا اور قیامت کے دن سے ڈرایا. تو اس مردود نے قیامت کے دن کا انکار کر دیا اور یوں کہا کہ مرنے کے بعد کیا زندہ ہونا ہے، اس کو میں نہیں مانتا، یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے کو میں تسلیم نہیں کرتا، میں نہیں مانتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس غم زدہ ہو کر تشریف لے آئے. اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، اور اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو قیامت کا منکر ہو اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کر رہا ہو تو وہ ہر برائی کو کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو اس بات کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہی نہیں ہے. یہ جو جسم ہے یہ مٹی ہو جائے گا اور گل سڑ جائے گا، کچھ اور نہیں ہونا. جو کچھ کرنا ہے دنیا ہی میں کر لو. اگر مالدار ہے اور وسعت والا ہے تو اب یہ غریبوں پر ظلم و ستم کرے گا. کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ دنیا ہی میں کر لو جو کچھ کرنا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کچھ ہے ہی نہیں. تو اس صورت کے اندر کفار کی بھی چند صفات بیان کی گئی ہیں اور ان کو برائی کے ساتھ یاد کیا گیا ہے. اگر یہ صفات ایمان والے کے اندر پیدا ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ یہ صفات اچھی چیز ہیں، بلکہ مذمت پھر بھی رہے گی. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صفات اور یہ عادتیں تو کافروں کی ہیں، مسلمانوں کے اندر تو ہونی ہی نہیں چاہیے. مسلمانوں سے ان کا صدور یا مسلمانوں کے اندر یہ برائیاں پیدا ہو جائیں، یہ تو اس کا تو تصور بھی نہیں ہے. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کی تکذیب کرتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کو اپنے گھر سے باہر کرتا ہے، نکال دیتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا.
یعنی خود تو کھانا کھلاتا نہیں ہے اور دوسرے کو ترغیب بھی نہیں دیتا ہے، خود تو کام کرتا نہیں، دوسرے کو کرنے نہیں دیتا۔ تو یہ کفر کی علامتیں ہیں اور کفر کی برائیاں ہیں یہ، کہ کافروں کے اندر یہ برائیاں ہوتی ہیں۔ اگر کسی مسلمان کے اندر یہ برائیاں پیدا ہو جائیں تو اپنے اندر سے ان برائیوں کو ختم کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی صاحب وسعت ہے اور وہ دوسروں پر چھوٹے لوگوں پر یا غریب لوگوں پر وہ ظلم و ستم کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اچھی چیز ہے، بلکہ مسلمان کے اندر ہو چاہے کافروں کے اندر ہو، اگر کوئی بری چیز ہے تو بری رہے گی۔ یہاں جو کافروں کے ضمن میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ علامتیں اور یہ برائیاں کافروں کے اندر پائی جاتی ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ مسلمانوں سے ان برائیوں کا تصور نہیں ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کے اندر یہ برائیاں ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر ہو رہی ہیں تو ایمان کی کمزوری ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، پس بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ یہاں سے منافقین کی برائیاں اور منافقین کا ذکر چل رہا ہے کہ منافقوں کے اندر بھی چند برائیاں ہوتی ہیں۔ پہلی برائی تو یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں غفلت کے ساتھ، یا تو پڑھتے ہی نہیں، اگر پڑھتے ہیں تو غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں، سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، وقت جب نکل جاتا ہے یا نکلنے کے قریب ہوتا ہے اس وقت پڑھتے ہیں۔ اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے شرائط، نماز کے ارکان کا بالکل خیال نہیں کرتے، وہ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ یعنی نماز چھوڑنا بھی اس میں شامل ہے، نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں یا پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے اندر۔ الذین هم یراؤون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دکھلاوا کرتے ہیں، یعنی نماز اگر پڑھتے بھی ہیں تو دکھلاوا مقصود ہوتا ہے کہ چلو پڑھ لیتے ہیں ورنہ کوئی کیا کہے گا، یا چلو فلاں آدمی دیکھ رہا ہے اس لیے بہت اچھی طریقے سے ہم نماز پڑھیں گے، رکوع سجدہ کریں گے، تو ان کے اندر دکھلاوا ہوتا ہے۔ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، نماز ہی نہیں بلکہ نماز کے علاوہ دیگر کاموں میں بھی ان لوگوں کے دکھلاوا ہوتا ہے، ریاکاری ہوتی ہے۔ حالانکہ ریاکاری اور دکھلاوا یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تکبر اور ریاکاری میری چادر ہے، جو اس کو کھینچے گا تو گویا کہ یعنی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ بہت برا عیب ہے یہ۔ اس لیے ریاکاری سے بچنا چاہیے، دکھلاوے سے بچنا چاہیے، اخلاص کے ساتھ ہر عمل کو کرنا چاہیے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور یہ لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ کو روکتے ہیں۔ ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ یہ لوگ زکوٰۃ کو روکتے ہیں۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ معمولی چیز کو بھی نہیں دیتے، یعنی اتنے کنجوس ہوتے ہیں، اتنے بخیل ہوتے ہیں، معمولی چیز پانی ہے، نمک ہے، ایسی چیز کو بھی نہیں دیتے یہ لوگ۔ یعنی ہر وہ چیز اس کے اندر شامل ہے جس کو دینے سے آدمی کے مال میں کچھ کمی نہیں آتی، اور جس کا دینا عام طور سے اس کا رواج بھی ہے دینے کا۔ یعنی آپس میں گھروں میں مانگ لیا جاتا ہے، نمک مانگ لیا، مرچ مانگ لی، ایسی چیز مانگ لی جاتی تھی پہلے۔ یہ ایسے بخیل ہیں کہ ان چیزوں کو بھی نہیں دیتے، معمولی چیز کو بھی نہیں دیتے۔ جب یہ معمولی چیز کو بھی دینے سے بخل کرتے ہیں تو زکوٰۃ کو کیا ادا کریں گے یہ لوگ؟ نماز اتنی بڑی چیز ہے، نماز اتنا اہم عمل ہے، اس کو کیسے ادا کریں گے یہ لوگ؟ تو اس صورت کے اندر منافقین اور کفار کی تین علامتیں بیان کی گئی ہیں اور تین برائیاں بیان کی گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اور برائی ہے ہی نہیں، بلکہ یہاں تین برائیاں بیان کی گئی ہیں، کہیں اور بھی برائی بیان کی گئی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے، چونکہ یہ تمام برائیاں آج کل مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ کوئی مانگنے کے لیے آ گیا، اس کو دھکے دے کر نکال دینا، اگر نہیں دینا ہے تو پیار سے بات کرو۔ قرآن کریم میں ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جب تمہارے پاس کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کو جھڑکو مت، اس کو الٹا سیدھا مت کہو یا اس کو برا بھلا مت کہو۔ اگر تمہارے پاس دینے کو نہیں ہے تو پیار محبت سے کہہ دو کہ ابھی میرے پاس ہے نہیں، بعد میں آ جانا، دیکھ لیں گے اگر گنجائش ہوگی تو۔ اس طریقے سے نرمی سے بات کرنی چاہیے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو ایمان والا ہوتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور جو ایمان سے کوڑا ہوتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے پہلی آیت میں تو یہ بتایا کہ وہ قیامت کے دن کا منکر ہے، اور اس کے بعد میں پھر اس کی بے رحمی کا ذکر کیا کہ بے رحم اور سنگ دل اتنا ہے کہ آنے والے کو یہ دھکا دے کر نکال دیتا ہے، جبکہ اسی کا حق ہے، اپنا ہی حق مانگنے کے لیے آ رہا ہے۔ یتیم اپنے مال کا مطالبہ کر رہا ہے اور پھر بھی اس کو دھکے دے کر نکال رہا ہے، تو یہ انتہائی غلط بات ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے۔